ایک مدینہ کی بیوی صاحب آ رہی ہے، جنگ احد ختم ہو گیا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی میتیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک شہید کی ماں آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ شہید تو ہو گیا، مجھے یہ بتائیں آپ اب میرا بچہ کدھر ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر جنت میں نہیں ہے تو میں اپنے بچے کے لیے اتنی روؤں گی کہ دنیا یاد کرے۔ خفتو وہ نا کہنا سنا رہا لکھے بی بی سوچ کے رسول اللہ کا چنا شہید مت سنے، نبی پاروس کا نہیں خبر مگر نبی پاک چنانا والے تھے انہیں اے براویک نبی علم غیب اللہ تے سنے قربان دا نبی کے کوئی چیز ایسی نہیں جو محبوب سے پوشیدہ ہو۔ جب اس مائی صاحبہ نے یہ سوال کیا جناب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا مائی صاحب تم بیٹھو جبریل آئے گا میں اس کو بیچ دوں گا وہ پوچھ کے مجھے آپ بتا دوں گا، نہیں، فرمایا مائی صاحب تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے جو سب سے اونچی جنت ہے، تمہارا بچہ اس جنت میں ہے۔ اس عورت نے کہا حضور جب میرا بچہ سب سے اونچی جنت میں ہے تو شکر ہے اب میں صبر کروں گی نہیں روؤں گی۔ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں سناتے ہیں، عرش میں جا کر زمین کی خبریں سناتے ہیں۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور نے فرمایا حدیث شریف میں عبدالرحمن ابن عوف میں دیکھ رہا ہوں تم جنت کے اندر ٹہل رہے ہو، خیال میری طرف۔ عبدالرحمن ابن عوف صحابی سے رسول اللہ نا نبی پاک تا کی خنات جنت تا نیچر رنگا سا وہ داس کے زندہ ہی ابھی تک وہ زندہ ہے، مرا بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم جنت میں ٹہل رہے ہو، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور فرمائے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں حضور مکہ شریف کی طرف عمرے کے لیے حج کے لیے، راستے میں ایک وادی آ گئی، جنگل آ گیا، فرمایا میں نے ابھی دیکھا یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نبی اونٹ پر سوار اور لبیک کہتے حج کی جا رہے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام 3000 سال دنیا سے پہلے گئے، حج اس سم کیا تھا، نبی فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم قوم صرف راوی کی نبی پاکی موسیٰ علیہ السلام و خننگا ٹیوٹ خیسن اوچے سے سوارے لبیک فانسا آج جکے ننگا ٹیوٹ اے موسیٰ 1000 سال مارو دنیا کا نیانے۔ عبدالرحمن ابن عوف زندہ ہے، حضور فرماتے ہیں جنت میں تم ٹہل رہے ہو، بتاؤ مجھے کیا دیکھنا ہے؟ پتا چلا کہ وہ جو پہلے گزر گئے وہ بھی حضور کے سامنے، جو آئندہ یہ عبدالرحمن ابن عوف 50,000 سال کے بعد جب جنت میں داخلہ ہوگا اس ٹائم جب یہ گھومیں گے حضور اس وقت کو ابھی دیکھ رہے ہیں۔ علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، علم غیب تپک، علم غیب تپک، نبی مون نہیں چاہتے ہم چاہے برو کا وقت آتے ہم چاہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب نے نعتیہ کلاموں میں قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا۔ سر فرش پر ہے تیرا گزر اور سر عرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ، ملکوت ملک میں، ملکوت آسمان، ملک زمین، زمین و آسمان میں یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام 3000 سال پہلے یہاں سے حج پہ گئے تھے لیکن میرے لیے وہ آج کا دن ہے۔ عبدالرحمن ابن عوف 50,000 سال بعد جنت میں جائیں گے ٹہلیں گے لیکن میرے سامنے وہ آج کا دن ہے۔ نبی کے علم کا آپ اندازہ نہیں جانتے کہ نبی کے علم کا
بارڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے، نہیں باس کرو رسول اللہ کے علم غیب پر ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔